روح کانپنا شروع ہو گئی کہ میں کس طرح اس کی تدفین کروں، کون سا اعضاء کہاں پر رکھوں، کس اعضاء کو پکڑوں، اور ایک ایک اعضاء کو پکڑ کر تدفین کرنا، زمین بوس کرنا ان کے بقول میرے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ہم سے بھی آپ کیا سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے۔ ہم خود پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کے آخر کون دشمن تھا۔ تدفین کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 2 سے 3 روز ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نہیں سو پا رہا، بار بار میری آنکھوں کے آگے وہ جسم کے اعضاء آتے ہیں کہ آخر اس نوجوان سے جس نے انتقام لیا، اتنا بدترین انتقام، اتنا برا انتقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی، لاہور کا رہائشی بلاول جو کہ گرین ٹاؤن میں رہتا ہے۔ اس نوجوان کے جسم کے کچھ اعضاء جو کہ بہاولپور چڑیا گھر سے ملے، جو کہ شیروں کے پنجروں میں موجود تھے۔ یہ جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوا، ہر کوئی پریشان تھا کہ کس طرح ایک نوجوان اس چڑیا گھر میں چلا گیا اور شیروں کے پنجرے میں چلا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں، اور ان تمام سوالات کے جوابات اس فیملی کو بھی دینا باقی ہے کہ ان کا بیٹا کس طرح بہاولپور کے چڑیا گھر میں چلا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جس گورکن نے اس نوجوان کی تدفین کی، جس گورکن نے قبر کشائی کی، جس گورکن نے اس نوجوان کو اس قبر میں اتارا، اس نے کیا گفتگو کی، اور اس کے لیے ایک ایسا ٹراما تھا یہ کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ بھی حیران تھا کہ میرے 15 سے 20 سال کے عرصے میں شاید یہ پہلی ڈیڈ باڈی ہوگی جس کو دفنانا، جس کی تدفین کرنا میرے لیے بھی بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ چاند گورکن جو کہ گرین ٹاؤن قبرستان میں پچھلے 15 سے 20 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے بقول جب یہ ڈیڈ باڈی آئی دفنانے کے لیے تو ایک تابوت میں تھی، یعنی کہ اس سے پہلے ان کے دورانیے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈیڈ باڈی یا کسی بھی ڈیڈ باڈی کو آپ تابوت میں لے کر آئیں اور تابوت سے جسم کے کچھ اعضاء کو نکالنے کے بعد آپ ان کی تدفین کر دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو میرے لیے خوفناک یہ تھی کہ ایک ڈیڈ باڈی آئی اور وہ تابوت میں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو کہ میرے لیے بڑا مشکل ترین تھا کہ اس تابوت سے جسم کے کچھ اعضاء کو نکال کر زمین بوس کرنا تھا، ان کو دفنانا تھا، اس کی تدفین کرنی تھی۔ بقول ان کے کہ جیسے ہی تابوت آیا، ڈیڈ باڈی آئی، تدفین کا مرحلہ شروع ہوا، تو میری ایک طبیعت، میری روح کانپنا شروع ہو گئی کہ میں کس طرح اس کی تدفین کروں۔ 15-20 سال سے میں یہاں پر جاب کر رہا ہوں اس قبرستان میں، اس سے پہلے کبھی ایسی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی تابوت میں آئے، اور لیکن اس کے بعد تابوت میں تو آئے اس کو دفنانے کا عمل سب سے مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا اعضاء کہاں پر رکھوں، کس اعضاء کو پکڑوں، اور ایک ایک اعضاء کو پکڑ کر تدفین کرنا، زمین بوس کرنا ان کے بقول میرے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گھر والے جب آئے تو ہر کوئی پریشان تھا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک اچھا بھلا نوجوان جس کی عمر 22 سال ہے، وہ لاہور کا رہائشی ہے۔ گورکن کے بقول اس خاندان کی 15 سے 20 یعنی کہ جو بڑے ان کے خاندان کا ایک جو پورا ایک سرکل تھا، بڑوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ آتے جاتے رہتے تھے، میں ان کو جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ تابوت میں ڈیڈ باڈی ہے تو میں پریشان ہو گیا، میں نے پوچھا بھائی کیا خیر ہے کہ آج آپ کے خاندان میں اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ ایک تابوت میں ڈیڈ باڈی کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس ان کی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ بس یہ چیز ہم سے بھی آپ کیا سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے۔ ہم خود پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کے آخر کون دشمن تھا، کون اس سے دشمنی لینا چاہ رہا تھا، اور اگر دشمنی لینی بھی تھی تو اتنا بھی کیا انتقام ہوا کہ آپ اس کو شیروں کے پنجروں میں پھینک دیں، اس کو دھکا دے دیں، اس کو شیر کھا جائیں، اس کے جسم کے کچھ اعضاء بچ جائیں۔ اب گورکن کے بقول کہ تدفین میں نے کر دی، تدفین کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 2 سے 3 روز ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نہیں سو پا رہا، بار بار میری آنکھوں کے آگے وہ جسم کے اعضاء آتے ہیں، بار بار ان گھر والوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ بے بسی کے عالم میں ایک تابوت کو اٹھائے ہوئے لے کر آئے اور کہا کہ ہم اس کی تدفین کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو دفنا دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ایک ایسا روح کپا دینے والا واقعہ تھا کہ میری فیملی جب میں نے گھر جا کے بتایا وہ بھی حیران تھے، اور میں 2 سے 3 روز ہو گئے ہیں اپنے آپ کو سٹیبل فیل نہیں کر رہا، میں محسوس نہیں کر رہا کہ میں اس ٹراما سے، اس فیس سے جو میں نے دیکھا اس سے میں کیسے نکلوں۔ وہ میں نے دفنا تو دیا لیکن ابھی تک مجھے سکون نہیں آ رہا، بار بار، کیونکہ ان کا کہنا تھا ہمارا تو روز کا کام ہے، روزانہ کبھی نہ کسی کا کوئی پیارا دنیا چلا جاتا ہے، ہمیں آرڈر مل جاتا ہے، ہمیں آ کر لوگ ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ تدفین کرنی ہے، ہمیں قبر کشائی کر دیں، ہم کر دیتے ہیں، آتا ہے کسی کا پیارا ہم دفنا دیتے ہیں۔
ہماری ایک عادت بن گئی ہے, ایک روٹین بن گئی ہوئی ہے. لیکن اس ڈیڈ باڈی نے مجھے 3 دن سے پریشان کیا ہوا ہے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو نارمل لائف میں لے کر آؤں, کہ آخر اس نوجوان سے جس نے انتقام لیا, اتنا بدترین انتقام, اتنا برا انتقام کہ آپ اس کو شیروں کے پنجرے میں پھینک دیں, اور جب اس کو نوجوان کو شیروں نے کھایا ہوگا, اس نوجوان نے کس طرح, کس کیفیت میں اپنی جان دی ہوگی, کس کیفیت میں اس کو شیروں نے اس کو چیر پار کیا ہوگا, اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا ہوگا, کھایا ہوگا, اور ہڈیاں بچ جانا. ایک ایسی موت بھی, اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بھی کسی دشمن کو بھی بچائے کہ اگر آپ نے کسی سے انتقام لینا بھی ہے, اتنا برا انتقام کہ آپ اس کو چڑیا گھر میں لے کر جا کے چڑیا گھر کے شیر کے پنجرے میں پھینک دیں. آپ نے اگر مارنا ہی تھا, آپ کا آخری حربہ یہی تھا کہ میں نے اس کی جان لینی ہے, آپ ویسے ہی مار دیتے, آپ کوئی فائر مار دیتے. لیکن کسی ڈیڈ باڈی کی اتنی بے حرمتی, اتنی بدترین بے حرمتی کہ اس کی جان بھی چلی گئی, اور اس کے گھر والے بھی پریشان, گھر والے بھی بے بس, اور کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہے. ان کے بقول کہ ہمیں صرف ان سوالات کے جواب بات چاہیے کہ بیٹا ہمارا لاہور سے بہاولپور کس طرح چلا گیا, ایسی کیا اس کو چیز جو کھینچ کے لے گئی, یا کون لے کر گیا. اگر کوئی دوست بھی لے کر گیا تو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا کالز کا ریکارڈ نکالا جائے کہ وہ کس کس کے ساتھ رابطے میں رہا. یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ محسن نقوی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوٹس لیں اور پریورٹی بیسس پہ اس واقعے کی رپورٹ پبلکلی لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, اس فیملی کو دیں کہ اس فلانے نے آپ کے بیٹے کی جان لی, یا اگر واقعی اس نوجوان نے خود چھلانگ ماری ہے تو اس کے گھر والوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے نے خود چھلانگ ماری ہے. لیکن بہرحال پاکستان ہے, پاکستان میں رپورٹ یا کسی بھی کیس کا نتیجہ نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناممکن سی چیز ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں, لوگ دنیا چلے جاتے ہیں, لیکن عدالتوں سے فیصلے نہیں ہو پاتے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.